الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے تقضی الحائض المناسک کلہا الا الطواف بالبیت۔ مخصوص ایام کے اندر جو عورت ہے وہ کعبہ کے طواف کے علاوہ باقی تمام حج کے افعال بجا لائے گی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو واصحابہ بالحج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم حج کا احرام باندھا۔ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَطَلْحَةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی قربانی نہیں تھی۔ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے اور ان کے پاس قربانی تھی۔ فَقَالَ أَحْلَلْتُ بِمَا أَحَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وہی احرام باندھا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھا ہے۔ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابَهُ أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو عمرے میں بدل لیں۔ وَيَطُوفُ، اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيَحِلُّ، اس کے بعد بال کتروا لیں اور پھر قربانی ساتھ لانے والوں کے علاوہ سب احرام کھول دیں۔ فَقَالُوا تَنْطَلِقُ إِلَى مِنَن، اور ہم نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مینا اس حالت میں جائیں کہ ہمارے اعضائے تناسل سے منی ٹپک رہی ہو۔ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرٍ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا جو اب معلوم ہوا ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا۔ اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اسی حدیث میں آگے جا کے ہے، اس میں تو یہاں ذکر نہیں ہے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین حج کے ایام میں مخصوص ایام آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی جتنے بھی ارکان حج ہیں وہ کر لیں، اور جب مخصوص ایام سے فارغ ہو جائیں گی پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ این یصلی الظہر ثم یوم، 8ویں ذو الحجہ کو حاجی ظہر کی نماز کہاں پڑھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سألہ رجل، کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، فقال له اخبرنی بشیء عقلتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہو۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز 8 ذو الحجہ کو کہاں پڑھی تھی؟ قال بمنن، حضرت انس فرمانے لگے کہ آپ نے مینا میں پڑھی تھی۔ قال فإن صلى العصر یوم النفر، اور کوچ کے روز یا مینا سے جانا تھا اس وقت عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ قال بالابطح، آپ نے فرمایا کہ وادی ابطح میں۔ ثم قال انس افعل كما يفعل امراؤك، حضرت انس کہنے لگے کہ تیرے لیے اپنے حکام کی پیروی کرنی ہے، جس طرح تیرے حکام کریں ویسے ہی تم نے کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو دیکھو، جہاں وہ نماز پڑھیں تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ ایک بڑا سنہرا دور تھا کہ جب حکمران خود مصلی رسول پر کھڑے ہوتے تھے، ممبر رسول پر خود کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ بڑا مبارک دور تھا کہ جب خلفاء، حکمران، وقت کا حکمران، وہ خود نماز پڑھاتا تھا، وہ خود خطبہ دیتا تھا۔ اب حالات کی ستم ظریفی ایسی ہے، ہمارے حکمرانوں کو نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کو نماز کے الفاظ بھی نہیں آتے، ان کو خطبہ جمعہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ویسے بھی گفتگو نہیں کرنی آتی کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ وہ جو کچھ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، اگر زبانی بولنے والا ہے تو اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا میں نے کیا بولنا ہے، اگر اس نے پرچی سامنے رکھی ہے تو اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا میں نے کیا بولنا ہے۔ رٹی رٹائی چیزیں ہیں، زبانی گفتگو کرنے والا بھی اور پرچی کے ساتھ دیکھنے والا۔ اچھا، یہاں بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے پرچہ رکھ کے، پرچی رکھ کے گفتگو کرنا عیب ہے۔ یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں۔
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے موضوع سے باہر نہ نکل سکے. اور اگر کوئی فی البدی گفتگو کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت سے نوازا ہے. لیکن بس اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فی البدی گفتگو کے اندر ایسا معاملہ خراب کر جاتا ہے کہ جو پرچی دے کے کرنے والا تو وہ بھی نہیں کرتا. حرمین کے جو خطباء ہیں آپ دیکھ لیجئے، امام کعبہ شیخ شریم، شیخ سدیس، حافظہم اللہ اجمعین، اب ان سب کو دیکھ لیجئے، وہ انہوں نے پرچی سامنے رکھی ہوئی تو اس کو پڑھ کے وہ خطبہ سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں. شیخ المشائخ استاد الاساتذہ حضرت مولانا ارشاد القصری صاحب حفظہ اللہ ہر جمعے ہمارے ہاں درس دیتے ہیں، انہوں نے سامنے پرچی رکھی ہوتی. بہت سارے ہمارے خطبہ حضرات ہیں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، سامنے انہوں نے لکھ کے سارا رکھا ہوتا ہے. یہ کوئی عیب والی بات نہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سنہرا دور تھا جب حکمران خطبہ دیتے تھے. اچھا، اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب علماء کے درمیان مباحثہ ہوتا تھا نا کسی مسئلے کے اوپر، بھائی صاحب کسی مسئلے پر بحث ہوتی تھی تو اس میں سالے سے کوئی باہر کا نہیں ہوتا تھا، حکمران خود ہوتا تھا. یعنی شافیوں کی اور حنفیوں کی اگر کسی مسئلے میں لڑائی ہو گئی یا کسی معاملے میں نزاع ہو گیا، لڑائی سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے گریبان پکڑ لی، مطلب کسی بحث مباحثے میں پڑ گئے، جس طرح ہمارے یہاں بس اوقات بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا فیصلہ حکمران کرتا تھا. وہ دونوں کو بلاتا اور کہتا بتاؤ تم بھی دلائل دو، تم بھی دلائل دو. کسی مسئلے میں جس میں تمہارا اختلاف ہوا ہے بتاؤ تمہارے پاس کیا دلائل ہے. شوافے تم بتاؤ تمہارے پاس کیا دلائل ہے. جب وہ دونوں دلائل دیتے، ان دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد حکمران خود بتاتا کہ تمہارے دلائل مضبوط ہیں، تمہارے دلائل کمزور ہیں. یہ ایسا سنہرا دور تھا. اب تو ایسا المیہ ہے، قحط الرجال کا یہ دور ہے. اللہ معاف فرمائے کہ جو اپنے نام کے ساتھ عالم لکھواتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، جو عالم پھر رسخ ہیں، یعنی جو صحیح معنوں میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ تو ہمیں سب پتہ ہے. لیکن یہ جو راہ چلتے علماء بنے نا، یہ اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے، ایک ہوتا ہے عین علامہ عین کے ساتھ بہت زیادہ علم رکھنے والا، اور ایک ہوتا ہے علامہ الف کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف دینے والا. یہ وہ علامے جو ہمارے معاشرے میں راہ چلتے علامے ہیں، یہ لوگوں کو تکلیفیں دینے والے ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس نص کا، اس دلیل کا، اس حدیث کا، اس قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے. ان کو خود کو بھی نہیں پتہ. اب دیکھیں نا، بہت سارے ہمارے ایسے خطیب بنے ہوئے ہیں راہ چلتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کہ یہاں پہ یہ گفتگو مناسب ہے یا نہیں ہے. وہ ایسی ایسی بے ڈھنگی سی گفتگو کر جاتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں کہ وہ مسجد اس کے شیان شان ہے ہی نہیں. مسجدوں کا وہ ختم ہی ہو گیا، تقدس ہی ختم ہو گیا. جی، مسجد میں بیٹھ کے میچ دیکھا جا رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے موبائل اچھی طرح اس میں ویڈیو دیکھی جاتی ہیں. اللہ مان والحدیث، مسجد کا ایک تقدس ہوتا تھا، اب بھی ہے، لیکن اس تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال میں رحم فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وقت تھا جب علماء خود اس ممبر کو سنبھالے ہوئے تھے، اس مصلے کو سنبھالے ہوئے تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، خود خطبہ جمعہ دیتے تھے. لیکن یہ ہمارا المیہ ایسا ہے کہ ہمارے علماء حکمرانوں کو نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. جی، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جیسے لوگ سجدہ کر رہے ہیں ویسے ہی سجدہ کری جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا شوق ہے. ان کا شوق صرف ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا، ایک دوسرے کو چور کہنا، ایک دوسرے کو ڈاکو کہنا. یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کا انتقام ہے. کسی کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے، اس کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کو جیل میں پکڑ ڈال دیتا ہے. عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، عوام کو فدو بنایا ہوا ہے، اور عوام بھی ہماری ان کے پیچھے بے وقوف ہوئی پھرتی، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جہو جے گون والے ہو جے وہ جون والے، ایک جیسے کٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صلاحیت، بصیرت ہے ہی نہیں. ایک ہوتی بصارت، دیکھنا، ایک ہوتی بصیرت، عقل مندی، سمجھداری، معاملہ فہمی، وہ ہے ہی نہیں. بصارت ہر ایک کے پاس موجود ہے، نظر آ رہا ہے سب کو، لیکن بصیرت نہیں ہے، معاملے کی فہمی نہیں ہے کہ اس معاملے کی تفہیم کیا ہے، اس وقت یہاں پہ اصل مقصد کیا ہے، پتہ ہی نہیں. تو سیاسی بابے ہیں سارے. جی، جس دن عوام نے ان حکمرانوں سے انتقام لیا نا، اس دن اس عوام کا پتہ چلے گا کہ یہ عوام کوئی شعور میں آئی ہے، ان کو کوئی محاسبہ کرنا آیا ہے. یہ آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجا مجا ایک دوسرے کی پیڑا ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اگلا مسئلہ ہے باب صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان. عن ام الفضل رضی اللہ عنہا قالت
فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ شک الناس یوم عرفہ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرفہ کے دن لوگوں کو نبی علیہ السلام کے روزے میں شک تھا، فبعثت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشراب فشربہ، میں نے آپ کی خدمت میں ایک مشروب بھیجا تو آپ نے اسے نوش فرما لیا۔ مطلب یہ ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے، جو حج پہ نہیں گئے نا، یہ ان کے لیے، جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے عرفے کا روزہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا۔ اگلا مسئلہ ہے التحجیر بالرواح یوم عرفہ، عرفہ کا دن ٹھیک دوپہر کے وقت روانہ ہونا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد تشریف لائے اور حجاج کے ڈیرے کے پاس پہنچ کر زور سے آواز دی، حجاج بن یوسف، تو حجاج قسم میں رنگی ہوئی چادر اوڑے باہر نکلا اور کہنے لگا ما لک یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ فقال الرواح ان کنت تريد السنہ، اگر تو سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر یہاں سے چلو ابھی۔ قال هذه الساعة، حجاج کہنے لگا ابھی اسی گھڑی میں؟ قال نعم، ہاں کیوں نہیں، ابھی نکلنا ہے۔ قال فانظرنی حتى افيض على رأسی ثم اخرج، پھر مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنے سر پہ پانی بہا لوں پھر چلتا ہوں۔ فنزل، تو وہ اپنی سواری سے نیچے اترے، حتی خرج الحجاج، یہاں تک کہ حجاج باہر آ گیا، فسارا، پھر چل پڑے، فقال له سالم بن عبد اللہ وکان مع ابیہ، اور سالم بن عبداللہ نے جو اپنے باپ کے ساتھ تھے اس سے کہا ان کنت تريد السنہ، اگر تو سنت کی پیروی چاہتا ہے، فقصر الخطبۃ وعجل الوقوف، تو خطبہ حج مختصر پڑھنا اور وقوف میں جلدی کرنا، وہاں پہ وقوف عرفہ جو عرفہ میں ٹھہرنا نا اس میں ذرا جلدی کرنا۔ فجعل ينظر الى عبد اللہ، یہ سن کر حجاج حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھنے لگا۔ فلما رأى ذلك عبد اللہ، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قال صدق، اس سے کہا سالم سچ کہتا ہے۔ وکان عبد المالک، عبد المالک نے حجاج کو لکھ کر بھیجا تھا کہ حج میں حضرت ابن عمر کی مخالفت نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ خطبہ حج مختصر ہونا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع نکال کے دیکھ لیں کتنا مختصر ہے، حتیٰ کہ جمعے کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مختصر ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ ہمارے ایک شیخ تھے مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ، گجرانوالہ میں ہوتے تھے، غالباً سن 65 کے اندر فوت ہوئے۔ ان سے نہ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں خطیب صاحب تو 1.5-2 گھنٹے جمعہ پڑھاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ جمعہ نہیں پڑھاتا، وہ جمعے کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ وہ جمعے کا جنازہ پڑھا، اتنا لمبا خطبہ، اتنا لمبا خطبہ، ہاں جی 2 گھنٹے خطبہ ہی نہیں ختم ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ لمبے خطبے پتہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان کی تیاری نہ ہو۔ بات بڑی عجیب ہے، جب خطیب صاحب کی تیاری نہ ہو تو 1.5-2 گھنٹے خطبہ دے دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لطیفہ ہے کہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر کوئی 10-12 منٹ کی گفتگو کروانی ہو تو کب تشریف لائیں گے؟ کہنے لگے کم از کم 1 مہینہ پہلے بتاؤ مجھے، 1 مہینہ پہلے بتاؤ میں تاکہ تیاری کروں۔ کہنے لگے جی اگر 20 منٹ کی گفتگو کروانی ہو تو کہنے لگے پھر 15 دن پہلے بتاؤ۔ کہا جی اگر آدھے گھنٹے کی کرنی ہو تو کافی 7 دن پہلے بتاؤ۔ کہا کہ 2 گھنٹے کے ہونے کرا لو، وہ بھی کروا لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو 10-12 منٹ دیے جائیں گے نا، آپ نے ایک جوس پیش کرنا ہے، ایک نچوڑ پیش کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو دلائل ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اور جب 2 گھنٹے کی گفتگو کرنی، آپ کے پاس کوئی موضوع نہیں، کوئی آپ نے یہاں سے بازو پکڑ لینا، یہاں سے ٹانگ پکڑ لینی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ نے بیان کر کے چلے جانا۔ 2 گھنٹے کی گفتگو کرنی بڑی آسان ہے، 12 منٹ کی گفتگو کرنی بڑی مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خطبہ جمعہ کا مختصر ہونا اور نماز کا لمبا ہونا یہ خطیب کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارے ہاں 2 گھنٹے کا خطبہ دینے کے بعد انتہائی مختصر نماز 5 منٹ کی بڑھا دی جاتی ہے، سارا الٹ۔ بہرکیف یہ خطبہ جمعہ کے آداب کے حوالے سے جب کوئی حدیث آئے گی اس میں اس کو ذکر کروں گا۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو عبد المالک تھا اس نے بھی حضرت حجاج کو یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا تھا کہ ان کی تم نے حج میں مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبع السنہ کے لقب سے مشہور ہیں، سنت کی قدم قدم اتباع کرنے والے۔ اگلا مسئلہ ہے التعجیل الی الموقف، عرفات میں ٹھہرنے کے لیے جلدی کرنا۔ کہتے ہیں اس عنوان کے تحت پیچھے حدیث گزر چکی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے الوقوف بعرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا۔
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ازللت بعیرا لی، اسلام لانے سے پہلے میرا اونٹ گم ہو گیا، فذهبت اطلبه یوم عرفہ، میں عرفہ کے دن اسے ڈھونڈنے نکلا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں ٹھہرے ہوئے دیکھا، فقلت ھذا واللہ من الحمص، یہ تو قوم حمص ہے جو حدود حرم سے باہر نہیں آتے، فما شأنہ ہا ہنا، پھر یہاں ان کا کیا کام، یعنی جاہلیت کے دور میں یہ لوگ منا سے اپنا حرم سے باہر نہیں جاتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم نے نبی علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں دیکھا تو انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا، یہ حرم سے کیسے باہر آ گئے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں وہ ان کی ایک روایات چل رہی تھی جو انہوں نے خود ساختہ اس میں شامل کر لی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کے آگے تصحیح کر دی۔ آگے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دین میں سختی سے کام لیتے تھے، اس سختی کی وجہ سے وہ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے تعجب ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران حج حدود حرم سے باہر میدان عرفات میں وقوف کرتے دیکھا۔ اب عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہ حج کا بنیادی رکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بندہ حج کے موقع پر عرفات میں نہیں قیام کرتا اس کا حج ہی نہیں ہے۔ وقوف عرفہ حج کا بنیادی رکن ہے، اگر کوئی بندہ وقوف عرفہ نہ کر سکا اس کا حج نامکمل ہے۔ تو یہ اسی سلسلے میں بات چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ مبارک سفر پر بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔